ہم کہیں گے یہاں پر عقل کو چھوڑو، عقل کہے گی کہ سورج واپس پلٹا کیسے، سائنس کہے گی کہ سورج جب سے نکل رہا ہے مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود سے مقابلہ ہوتا ہے، مناظرہ ہوتا ہے، حضرت جو زندہ بھی کرتا ہے جو مارتا بھی ہے، بدبخت نمرود ایک شخص کو جس کے اوپر موت کا مقدمہ ہے کہ اس کو پھانسی ہونی ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، ایک شخص آزاد ہے اسے لٹکا دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو میں نے ایک جس کے اوپر موت آنی تھی، پھانسی ہونی تھی، اس کو میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جو زندہ تھا میں نے اسے موت دے دی ہے۔ تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یأتی بالشمس من المشرق ویہدی بالشمس من المغرب، اب اگر تو کہتا ہے تو پھر سن، میرا خدا وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے پھر مغرب سے نکال کے دکھا۔ گویا ابراہیم علیہ السلام بتا رہے ہیں کسی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، مشرق سے سورج نکل رہا ہے ادھر غروب کرے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے ادھر سے طلوع کرے، پر جب وقت گزرتا رہتا ہے اس وقت کوئی نہیں کر پاتا۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپسی تشریف لاتے ہیں، حضرت علی شیر خدا کو بلاتے ہیں، علی آ ذرا قریب آ جا، علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم قریب آتے ہیں، لجپال نبی فرماتے ہیں علی دو زانوں بیٹھ جا، میں محمد نے آرام کرنا ہے، علی بیٹھ جاتے ہیں، تیرا میرا لجپال نبی اپنے سر انور مبارک کو علی کی جھولی میں رکھتے ہیں اور آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ ادھر سے اللہ فرماتا ہے اے جبریل یہ موقع بڑا سہانا ہے، یہ مقام بڑا پیارا ہے، یہ بڑا حسین منظر ہے کہ ولایت کا شہنشاہ نیچے لیٹا ہوا ہے اور اس کی گود میں امام الانبیاء تشریف فرما ہے، لہذا اے جبریل جا میرا قرآن لے کر جا۔ تو لہذا قرآن نازل ہونے لگتا ہے، وقت گزرتا رہتا ہے، ٹائم ہونے لگتا ہے، ادھر سے سورج غروب ہو رہا ہے، لجپال نبی کا شہزادہ، لجپال نبی کا داماد، لجپال نبی کا بھائی، جس کے لیے لجپال نبی نے فرمایا ہے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی تو میرا بھائی ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، علی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی تو مولا ہے۔ فرمایا جس کے لیے فرمایا ہے انا الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی تو اس کا دروازہ ہے۔ لجپال نبی ابھی آرام کر رہے ہیں، ابھی قرآن نازل ہو رہا ہے، وہی آ رہی ہے، اللہ سے کلام جاری و ساری ہے، علی کے آنکھوں سے آنسو آتا ہے، لجپال نبی کے رخسار پر آتا ہے، لجپال نبی آنکھوں کو کھولتے ہیں، علی بتا خیریت ہے، روتا کیوں ہے؟ علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ولایت کا تاج پہنایا ہے، آپ نے ولایت کا شہنشاہ بنایا ہے، آپ نے اپنا بھائی کہا ہے، آپ نے دنیا میں بھی اپنا دوست بنایا ہے، آخرت میں بھی اپنا دوست بنایا ہے، یا رسول اللہ آنے والے کیا کہیں گے؟ کہیں گے علی ولایت کا شہنشاہ ہو کر نماز عصر کو چھوڑ دیا ہے، یا رسول اللہ میری نماز جا رہی ہے۔ لجپال نبی نے فرمایا علی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ قضا پڑھنا چاہتا ہے یا ادا پڑھنا چاہتا ہے؟ لجپال نبی کا فرمانا ہے، علی نے تبسم فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے قضا کیسے پڑھوں؟ ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ لجپال نبی نے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ علی میں محمد اور علی تیرے اے خدا تیری پاک بارگاہ میں موجود تھا، اطاعت و فرما برداری میں موجود تھا، اللہ نماز اس کی رہ رہی ہے، اللہ علی نے نماز ادا کرنی ہے۔ کریم خدا فرماتا ہے اے میرے محبوب پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فلک، یہ سارے نظارے اے محبوب تیرے لیے تو بنائے ہیں، اے محبوب اپنی انگلی کو اٹھائیے، اسی سورج کو بلائیے، یہ واپس آئے گا، علی نماز ادا کرے گا۔ اے محبوب تیرا اشارہ ہو سورج واپس نہ ہو، اے محبوب تیرا اشارہ ہو چاند دو ٹکڑے میں نہ ہو، اے محبوب تیری زبان ہو یہ پتھر کلمہ نہ پڑے، اے محبوب تیرا حکم ہو اور میں خدا ہو کر تیرے امتی کو جہنم میں بھیج دوں، جنت میں نہ بھیجوں۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر یہ سورج
جو غروب ہو رہا ہے واپس آتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نماز عصر ادا کرتے ہیں، فرمایا ادھر سے نماز عصر کا سلام پھیرتے ہیں، ادھر سے سورج پھر واپس غروب ہو جاتا ہے۔ آج ہم بیٹھ کر، اور آج جو ہے وہ کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر آج یہ کہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سورج جو غروب ہو رہا ہو اور واپس عصر کی جگہ پر آئے، یہ عقل نہیں مانتی، تو پھر ہم کہیں گے عقل کو چھوڑو، یہاں پر عقل کی بات نہیں ہے، یہاں پر دل کی بات ہے، یہاں عقل کی بات نہیں ہے، یہاں سائنس کی بات نہیں ہے، یہاں دنیا کے تجربات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں یہاں پر ریسرچ لیبارٹریوں کی ضرورت نہیں ہے۔ بس فقط یہ ہے کہ بتائیے کہ اس سورج کو حکم کس نے دیا ہے اور وہ سورج تابع کس کا ہے؟ تو بس جب بات چلے، پتہ چلے کہ اس کو حکم دینے والا امام الانبیاء ہے اور نماز ادا کرنے والا امام الاولیاء ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہوا ہے، تو پھر عقل کو چھوڑیں گے، ایمان کو لائیں گے، عقل کو چھوڑیں گے، یقین کو لائیں گے، عقل کو چھوڑیں گے، دل کو سامنے لائیں گے، عقل کو چھوڑیں گے، زبان کو سامنے لائیں گے، ہم کہیں گے صدقت یا رسول اللہ، صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا سچ ہونا، آپ کی صداقت، آپ کا حکم ہونا، آپ کے تابع سورج و چاند و ستارے ہونا، یا رسول اللہ میں آج 1400 سال بعد بھی آپ پر ایمان اسی طرح لاتا ہوں جیسے سیدنا صدیق اکبر نے رکھا ہے، جیسے عمر بن خطاب نے رکھا ہے، جیسے عثمان ذی النورین نے رکھا ہے، جیسے علی شیر خدا نے رکھا ہے۔ عقل کو چھوڑیں، ایمان کو سامنے لائیے۔